مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اگر 3 معاملات کو، یعنی اگر ہم میکرو لیول پر کسی پرابلم کو مستقل بنیاد پہ سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوششوں کا رخ 3 ڈائمنشنز میں ہونا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ خدا کرے کہ ہماری تعلیم اور ہماری تربیہ کے جو بھی میکینزمز ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اداروں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ گھرانوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ ممبر کی صورت میں ہے، چاہے وہ گلی محلے میں مخلص اور دیندار لوگوں کی گفتگو کی صورت میں، جو بھی معاشرے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم و تربیہ کے جو چینلز ہیں، جو میکینزمز ہیں، ان سب کا رخ اور ان سب کی کوششیں خدا خوفی، ہمارے اندر خدا خوفی پیدا کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی معاشرہ جس میں خدا خوفی ایگزسٹ نہیں کرتی اور آپ بچے کو کچھ سمجھا دیتے ہیں اور نصاب میں کچھ چینج لے آتے ہیں، تو بھی آپ کسی اندھوناک واقعے اور ثانیے سے اس نسل کو بچا نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا خوفی کی ایبسنس کو آپ کسی بھی کریکلم سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بچے نے اگر لرزنے والے دل والے انسان سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل نہیں کیا ہے، وہ کسی ایسے مربی سے تعلق میں نہیں آیا ہے جو خدا سے جواب دہی کے احساس سے کانپتا ہے۔ یعنی ہمارے بچے کو کب ایسا استاد دیکھنا نصیب ہوا جو جواب دہی کے احساس پر جس کی آنکھیں نم ہو جائیں اور بچے کو یہ سمجھ آئے کہ اچھا جواب دہی کتنا نازک معاملہ ہے، مجھے اس لیے سمجھ میں آیا ہے کیونکہ جب بھی میں نے استاد کی زبان سے اس ذکر کو سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں یا ہوتے ہوتے رہ گئیں، اس کی آواز رند گئی۔ جب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے تو بچے میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ہمیں ووکیبلری نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں بیان کو طول دینے کی ضرورت نہیں رہتی، بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے کسی کمرے میں یہ شبہ ہو جائے کہ اس میں کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، آپ کے کسی کو اپنے گھر کے کسی حصے میں یہ شبہ ہوا ہے کبھی، شاید اس کمرے میں، شاید چھت پہ، شاید فلاں جگہ کوئی غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، اور آپ اپنے بچے کو کبھی یہ بتائیں نہیں کہ یہاں غیر انسانی مخلوق رہتی ہے، آپ کو صرف شبہ ہے، یقین بھی نہیں ہے، شبہ ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو نہیں بتایا، لیکن آپ کی حرکتیں، آپ کے رویے، آپ کے ریفلیکسز، آپ کے رسپانسز، آپ کی حد درجے احتیاط، اچھا ادھر جا رہے ہو، نہیں ابھی نہیں جاؤ، اچھا چلو میں چلتا ہوں، آپ کی جو احتیاط اور آپ کی جو اس معاملے کے اندر جو حد درجے فکر ہوگی، اس سے آپ کا بچہ ضرور سمجھ لے گا کہ یہاں کچھ ہے۔ آپ کی بیوی سمجھ لے گی، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی سمجھ لے گا کہ کچھ ہے۔ آپ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں یہ بتاؤ یہاں کیا ہے، مجھے بھی لگا تھا کچھ ہے، بتاؤ کیا ہے۔ ممکن ہے وہاں کچھ نہ ہو، یہ صرف لگا کے اوپر ہے۔ اب میرے 2 سوال، یہ جو ننھے بچوں کو اس کا یقین ہو چلا ہے کہ وہاں کچھ ہے، اب وہ کچھ ہے کی حقیقت کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کسی تجربے سے ثابت کر سکتے ہیں وہاں کچھ ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے کسی چیز کا؟ نہیں۔ آپ نے قرائن اور آثار سے اندازہ لگایا کہ شاید کچھ ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ کچھ ہے؟ نہیں، یقین تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ہے۔ آپ کو کسی نبی نے بتایا ہے؟ نہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اس کمرے میں کچھ؟ نہیں۔ اچھا، جب آپ کو کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کے ہونے کا احساس قلب میں روٹڈ ہو جائے تو اتنا کافی ہوتا ہے، بچوں کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ ہے۔ خدا کی ہمہ وقت موجودگی کا احساس میرے وجود اور میری طبیعت کو اپنے پورے طور پر تحویل میں نہیں لے پایا۔ آپ نے بچوں کو کیسے پتہ لگا کہ اس کمرے میں کچھ ہے؟ آپ نے کیا اس پہ پورا بیان دیا تھا؟ بار بار بتایا تھا، سمجھایا تھا؟ نہیں سمجھایا تھا، اسے خود ہی پتہ لگ گیا کہ کچھ ہے۔ یہ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو اللہ کی موجودگی کا یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی جو صبح شام ہمیں خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ جواب دہی کا تذکرہ مجھے ڈرانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ڈرتے ہوئے استعمال نہیں کرتا۔ یہ بات اس کے شعور میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ بات واضح ہے؟ جس دن میرے بچے کو اس تذکرے کے ساتھ، دیکھیں میرے دل کی وہ حالت ہوتی ہے جو میری زبان، میرے لہجے، میری آواز، میرے چہرے کے تاثر اور میری باڈی لینگویج کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، اور پھر باقی کام خود ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کو ایسے مربی سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ایسے مربی سے تعلق نصیب نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے 3 پرابلمز، 3 چیزیں اگر سالو نہیں ہوں گی تو یہ پرابلم میکرو لیول پہ سالو نہیں ہو سکتا، اور وہ پہلی چیز ہے خدا خوفی کی کمی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام ایجوکیشن اور تربیہ کے چینلز یا میکینزمز،
چاہے وہ اسکول میں ہوں یا اسکول سے باہر ہوں، گھر میں ہوں، انفارمل ہوں، فارمل ہوں، درس میں ہوں، ملاقات میں ہوں، مسجد میں ہوں، محلے میں ہوں، اس میں خدا خوفی اور خدا کی موجودگی کا احساس ہمیں اپنے اندر تازہ کرنا ہوگا. مجھے بھی کرنا ہوگا، آپ کو بھی کرنا ہوگا، ہم سب کو کرنا ہوگا. دوسری بات ہے تعلق کی کمی. ہماری اور ایک اور چیز جس کو میں کہتا ہوں، بچوں کے ساتھ تو ہمارا ویسے ہی ایک تعلق نہیں ہے، تعلق جس طرح ہونا چاہیے. اور جب ہمارا نکاح ہو جاتا ہے تو رب کریم نے نکاح کو ہمارے جبلی تقاضوں کی بھی سمجھیے اس کی بھی جو ضرورت ہے اس کے بھی پورا کرنے کا رب کریم نے ایک ذریعہ بنایا ہے. تو ہمارا جو اور ہماری ایموشنل نیڈز بھی ہیں اور انسانوں کی سیکشول نیڈز بھی ہوتی ہیں، اور رب کریم نے اس کا ایک میکینزم بنایا ہے. جب ہمارا تعلق نہیں ہوتا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک نیڈ کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی نہیں پوری ہوتی، ہماری ایموشنل اور سیکشول نیڈ. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو جب ایک ایسا معاشرہ کام کر رہا ہوتا ہے جس میں لوگوں کے ریلیشن شپس بہت واجبی سے ہیں تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا. ایک ایسا معاشرہ جہاں نکاح مشکل ہے، یا نکاح ہونے کے بعد بھی تعلق مشکل ہے، یا تعلق ہے تو وہ ایک واجبی سا تعلق ہے، یا وہ تعلق میرے وجود کی تمام ضروریات کو تشفی کے ساتھ پورا کرنے سے قاصر ہے. میں تعلق کی اس خوبصورت سطح پر فائز نہیں ہوں، میں تمہیں بھگت رہا ہوں، تم مجھے کاٹ رہی ہو. ہم دونوں عبداللہ ہیں. سوچئے یہ جو ہماری کیفیت ہے نا، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلق ہمارے نفس کی جائز پیاس کو، ہمارا تعلق جس حد تک اس کو بجھا سکتا ہے، ہم اپنے تعلق کو اتنا خوبصورت نہیں بناتے، ہم اپنے تعلق کو اتنا سیٹسفائنگ نہیں بناتے جتنا اسے سیٹسفائنگ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا وہ ہے بیہودگی، اشتہا انگیزی. اور میرے نزدیک اشتہا انگیزی تیسرے درجے پر آتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس مسئلے کو ٹھیک تیسرے نمبر کو پہلے نمبر بنا کر نہیں کر سکتے. آپ پہلے نمبر کی بات کو پہلے نمبر پہ رکھیں گے، دوسرے نمبر کی بات کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے، تیسرے نمبر کی بات کو تیسرے نمبر پہ رکھیں گے. تو بیہودگی اگر فرض کیجئے کہ کسی معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے اور اس معاشرے میں انسانوں کا تعلق ایک دوسرے کے لیے سیٹسفائنگ نہیں ہے اور اشتہا انگیزی کے انتظامات مکمل ہیں، تو میری طبیعت درندگی پہ مائل ہوگی، اس کا مائل ہونا آسان ہو جائے گا. تو پہلے تو ہم میکرو لیول پر، یہ بہت عمومی، ہم میکرو لیول پر اگر اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہم یہ شکل ہمارے پاس ہو.